خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ مشہور و معروف سائنسدان نیوٹن کے حرکت کے قانون کے مطابق اگر کوئی شے حرکت میں ہے تو وہ حرکت میں رہتی ہے، اور اگر کوئی شے رکی ہے تو وہ رکی ہی رہتی ہے۔ یہی قانون افراد پر بھی یعنی انسان پر بھی لاگو آتا ہے۔ کچھ لوگ فطرتاً ہر وقت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ فطرتاً سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، جہاں ٹھہرے ہیں وہیں کے وہیں سالوں سال رکے رہتے ہیں۔ یا تو انہیں کچھ کرنے کے لیے ابھارنا پڑتا ہے، یا پھر وہ دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کوئی ان کے لیے کیا کرتا ہے۔ سستی ان کی زندگی کو جکڑ لیتی ہے، وہ دوسروں پر تکیہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے نقصان اٹھاتے ہیں۔ کلام مقدس میں بڑے واضح انداز سے بیان کیا گیا ہے، خدا نے انسان کو اپنے متعین کیے گئے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ حکمت کے بادشاہ سلیمان نبی امثال کی کتاب اس کے 6 باب کی 6 آیت میں فرماتے ہیں، اے کاہل چیونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن۔ گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے، اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے۔ میرے عزیز سامی، چیونٹی کو جسے انسان اپنے پیروں تلے رونتا ہے، اس کی مثال دی گئی ہے کہ عقل و فہم دانش مندی اس کیڑے سے سیکھیں جو مشکل وقت کے آنے سے پہلے تیاری میں جٹی رہتی ہے، تاکہ برفیلے اور برساتی موسم میں اس کے کھتے بھرے ہوں۔ اگر وہ گرمی اور خشک موسم میں سستی اور کاہلی کرے گی تو برسات میں کیسے کھائے گی، کیسے جیے گی؟ جب صحت ہے، تندرستی ہے، زندگی ہے، توانائی ہے، ہر طرح سے تمام اعضاء کام کاج کے لائق ہیں، تو کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اس وقت کا، تاکہ کسی بھی طرح کا کڑا وقت آنے پر کسی کی محتاجی نہ ہو۔ اور نہ صرف یہ دنیاوی زندگی پر قانون ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی اپنے اچھے دنوں میں خداوند کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر طرح سے روحانی نعمتوں کو حاصل کر سکیں اور ان سے مستفید ہو سکیں۔ کلام مقدس میں امثال کی کتاب کے مختلف ابواب میں درج ہے، سستی کاہلی سراسر خدا کو ناپسندیدہ ہے اور نقصان کا باعث ہے۔ 21 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس کلام کا مطلب ہے، سست رو انسان کے اندر خواہشات تو کثرت سے ہوتی ہیں، خواہشات کے حصول کی گہری تمنا موجود ہے، لیکن ان تمناؤں کو، ان خواہشات کو پورا کرنے کی جستجو اور اس کا بندوبست کرنے کی سستی ہوتی ہے۔ خواہش تو رکھنا، لیکن کچھ عملی جتن نہ کرنا، حقیقت پر مبنی اقدامات نہ اٹھانا کہ وہ خواہشات پوری ہو سکیں۔ خواب تو دیکھنا، لیکن تعبیر پانے کے لیے مناسب عملی قدم نہ اٹھانا اور وقت پر نہ اٹھانا، جو اس کے لیے نقصان کا باعث ٹھہرتا ہے، اور وہ جہاں ہے وہاں سے آگے بڑھ نہیں پاتا۔ اس کی سستی اسے لے ڈوبتی ہے۔ اس کے خیال میں وہ بڑا عقل مند ہے، لیکن کلام کے مطابق وہ بڑا بے وقوف ہے۔ 26 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، کاہل اپنی نظر میں دانا ہے۔ میرے عزیز سامی، خداوند خدا کو سست ہاتھ ناپسند ہے، برکت کا باعث نہیں۔ امثال ہی کی کتاب کے 12 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، محنتی کا ہاتھ حکمران ہوگا، لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا۔ یعنی سستی مقروض کر دے گی، جبکہ محنتی کسی کا غلام نہیں ہوگا، کسی کا مقروض نہیں ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یقیناً اسی طرح سے روحانی زندگی پر بھی یہ قانون حرکت لاگو ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے حرکت میں برکت ہے۔ روحانی چستی روحانی برکات کا پیش خیمہ ہے۔ ہر طرح سے روحانی طور پر مستفید ہونے کے لیے مستعد اور جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ آئیے ہر طرح کی سستی اور کاہلی کو دور کر کے روحانی نعمتوں اور جسمانی اور ہر طرح سے محنت میں سستی اور کاہلی کرنے سے گریز کریں۔ خواہشات اور تمناؤں کے حصول کے لیے، روحانی اور دنیاوی برکات کو پانے کے لیے
محنت سے جینا چرائیں. آمین. خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے. آمین.